کم متشدد ایتھیسٹ اور اکثر سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی گرینڈ ڈیزائنر، کوئی انٹیلیجنٹ کریٹر موجود ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گریٹ ڈیزائنر ہے اس کا کیا کبھی کسی انسان سے رابطہ بھی ہوا ہے؟ چونکہ یہ رابطہ خفیہ ہوتا ہے اور یہ رابطہ اس ذات اور آسمان والے کے درمیان ہوتا ہے، تو انسانوں کو کیسے پتہ، انسان اس بات کا کیسے اندازہ کریں کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یا دعوے دار نے اپنے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ملاقات، یہ رابطہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ ہے بنیادی سوال جو ایتھیسٹ اٹھاتے ہیں۔ آئیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مختلف نسلوں، اقوام، علاقوں کے مائٹوکونڈریل ڈی این اے کا جب مطالعہ کیا تو حیران کن طور پہ انہوں نے پایا کہ ان تمام کے پیچھے کوئی مائٹوکونڈریل ایو موجود ہے۔ مذاہب میں اسے ہوا کہتے ہیں، جبکہ مردوں کے حوالے سے کوئی وائی کروموسومل ایڈم موجود ہے۔ یہ سائنس کا ایک تجزیہ ہے کہ تمام انسانوں کے پیچھے کوئی ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، جبکہ ابراہیمی مذاہب کا دعویٰ ہے کہ آدمیت کا آغاز کسی آدم سے ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، ہوا سے ہوا، اور ہندو مت میں وہ کسی منو اور شتروپا کو مانتے ہیں۔ اکثر اسکالرز نے یہ جو منو ہے اس کو مہانو کہا، اس لیے کہ اس کا تعلق کسی کشتی والے سے ہے، یعنی یہاں اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دو طرح کے نظریات ہیں، ایک نظریہ ارتقاء ہے اور ایک نظریہ پیدائش ہے، یعنی کریشن ہے اور ایوولوشن ہے۔ جو مذاہب ہیں وہ کریشن کے دعوے دار ہیں اور جو سائنس ہے وہ ایوولوشن کا دعویٰ کرتی ہے۔ نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کا جو نظریہ ہے، اگر ہم اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان خاندانی طور پر چھوٹے چھوٹے شکاری جھنڈوں میں رہتا تھا تو اس وقت انسان کی تمام تر توجہ خوراک پر ہوتی تھی، اپنے دفاع پر ہوتی تھی، اپنی بقا پر ہوتی تھی، اور تمام توجہ اپنی نسل بڑھانے پر ہوتی تھی۔ خونخوار جانوروں کی مانند یہ شکاری انسان اپنی بقا اور حفاظت کے خاطر انتہائی خود غرض تھے، بے رحم تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنی خوراک خود حاصل کرنی پڑتی تھی، انہیں اپنا شکار خود مارنا پڑتا تھا، ان کی بقا کی جنگ انہیں خود لڑنی پڑتی تھی، ان کا کوئی حامی نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، یہ جو آج ہم جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان کبھی اسی قسم کا ہوتا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ماں باپ سے پیدا ہونے والا خاندان فطری خونی رشتوں میں بندھ کر ایک قبیلہ تو بن جاتا تھا، ایک جھنڈ تو بن جاتا تھا، لیکن آج کے طاقتور ممالک کی طرح طاقتور قبائل اس دور میں کمزوروں پر حملہ کرتے تھے، تباہی پھیلا دیتے، ہر طرف فساد تھا، خون ریزی تھی، رحم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ خوراک اور بقا یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر جو قبائل اپنے مسکن پہ موجود تھے، جگہ پر موجود تھے، وہی قبائل خانہ بدوش قبائل بننا شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ ہومو سیپینز جو ہیں یہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے، پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، اور پھر یہ قوم بن گئی، اور پھر دنیا جو ہے وہ مختلف قوموں سے بھر گئی۔
پوری دنیا میں جو ہے وہ اقوام وجود میں آ گئیں۔ لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ گروہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں لازماً کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں، جو ذہانت رکھتے ہیں، اور اسی طاقت، ذہانت اور مال کی بنیاد پر وہ اپنا اقتدار قائم کرتے ہیں، اور پھر اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے جہاں وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں وہیں وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کے لیے وہ جھوٹے خدا پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کے خدا وجود میں آتے ہیں، اور لوگوں کو ان خداؤں کے خوف کے ذریعے سے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ مختلف اقوام میں، مختلف گروہوں میں مذہب کا آغاز ہوا۔ اچھا، اگر آج ہم مہذب دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان قبائل میں، ان اقوام میں کبھی تہذیب نے جنم لیا ہوگا، کوئی مصلح آیا ہوگا، کوئی نبی آیا ہوگا، کوئی خلیفہ آیا ہوگا جس نے وہاں تہذیب کی بنیاد رکھی، اصلاح کی بنیاد رکھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مصلحین ہیں، انہوں نے یہ کام اپنے طور پہ کیا، اپنے دماغ سے کیا، اپنے ذہن سے سارا معاملہ طے کیا، یا ان کے پاس آسمانی ہدایت تھی، ان کے پاس آسمان سے تعلیمات نازل ہوئیں؟ دیکھیں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اگر یہ مصلحین انہوں نے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے کام کیا ہوتا تو پھر ہر انسان کے نزدیک اچھائی اور برائی کا معیار الگ الگ ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ تمام مذاہب میں، تمام اقوام میں جو اچھائی کے معیارات ہیں یا جنہیں اچھائی ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ سب ایک ہیں، اور اسی طرح جو برائیاں ہیں، جو قتل ہے، جو چوری ہے، جو فساد ہے، وہ تمام مذاہب میں اور تمام اقوام میں ایک ہے۔ تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ چونکہ تمام تعلیمات ایک جیسی ہیں، اس لیے تعلیمات دینے والے وہ کسی ایک آسمان والے کے نمائندے ہوں۔ انہی کو ہم نبی کہتے ہیں، انہی کو ہم رشی کہتے ہیں۔ آپ دنیا کی سیر کریں، آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں میں تباہ شدہ بستیاں نظر آئیں گی، اور جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی کشمکش ہوئی تھی۔ وہاں پر جو طاقتور لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، جن کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے انسانوں کو شرک کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ لیکن انہی علاقوں میں انبیاء آئے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو جوڑا، اور لوگوں کو، انسانوں کو جوڑنے کی واحد بنیاد توحید ہے۔ اچھا، آئیں اب ہم ایک تقابل پیش کرتے ہیں۔ خونخوار قبائل تھے، ظالم قبائل تھے، طاقت کی حکمرانی تھی، طاقتور لوگ اپنی طاقت سے، اپنی ذہانت سے لوگوں کے منہ سے روٹی تک چھین لیتے تھے۔ ایسے میں انبیاء آئے، ان کی تعلیمات آئیں، اقوام مہذب ہوئیں، چھیننے والے دینے لگے۔ ٹھیک، تو یہ تبدیلی تھی انبیاء کے آنے کے بعد۔ اور اب دور جدید میں آ جائیں، اقوام ہیں، مہذب ہیں، انبیاء کی تعلیمات نے ہی انہیں مہذب کیا ہے، لیکن اب وہ انبیاء کی تعلیمات کے انکاری ہیں۔ کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ آپ دیکھیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ اپنی طاقت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی ٹیکنالوجی سے آہستہ آہستہ دنیا کے جو انسان ہیں ان کا مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ وہی کیفیت ہے جو انبیاء کے آنے سے پہلے قبائل میں تھی، اور اب جو انبیاء کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو معاشروں میں تبدیلی آ رہی ہے، انسانیت واپس اسی طرف جا رہی ہے کہ دولت،
طاقت، ذہانت کی بنیاد پہ انسانوں کا مال، انسانوں کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ قبائلی نظام تھا، لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے جھنڈوں میں زندگی گزارتے تھے۔ میں نظریہ ارتقاء کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں نہ کپڑوں کی سہولت تھی اور نہ اس کی ضرورت تھی، تو لوگ جو ہے وہ برہنگی کی حالت میں زندگیاں گزارتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایمیزون کے بعض جنگلات ہیں اور وہاں قبائل اسی حالت میں رہتے ہیں۔ اب انبیاء آئے، انہوں نے شعور دیا، انہوں نے تہذیب دی، انہوں نے سطر ڈھانپنا بتایا، تو یہ تبدیلی آئی۔ اب دور جدید میں انسان پھر اپنی واپسی کی راہ دیکھ رہا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نام پہ برہنگی ہے، عالمی سطح پہ جو ہے وہ برہنگی ہو رہی ہے۔ تو انبیاء نے جو تہذیب دی، جو شعور دیا، جو انسانوں کو کپڑے دیے، سطر ڈھانپنا سکھایا، اب دور جدید میں انسان پھر اسی طرف جا رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ عالمی سطح پہ جو ہے وہ برہنگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو انبیاء تھے، تہذیب آئی، اقوام نے اب انبیاء کو ماننا چھوڑ دیا، تو انسان واپس اسی دنیا میں جا رہا ہے جہاں وہ انبیاء کے آنے سے پہلے تھا، یعنی قبائلی نظام میں تھا۔ پھر ایک اور پہلو دیکھیں آپ کہ ان قبائل کے اندر جنسی تسکین موجود تھی اور اس کے نتیجے میں نسل بڑھتی تھی، لیکن نظریہ ارتقاء کے مطابق وہاں نکاح کا تصور نہیں تھا، وہاں رشتوں کا تصور نہیں تھا، وہاں ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی اس کا تصور نہیں تھا۔ انبیاء آئے اور انہوں نے بتایا کہ کون سا رشتہ حلال ہے، کون سا رشتہ حرام ہے، کس سے نسل آگے بڑھائی جائے گی اور کس سے نسل آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ تو اس نکاح کی بنیاد پر خاندان وجود میں آیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ اقوام، وہ جدید اقوام جو انبیاء کا انکار کر رہی ہیں، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کر رہی ہیں، آپ اس کے تجزیے پڑھیے، آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں کس تیزی سے خاندانی نظام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں جنسی تسکین تو کی جا رہی ہے لیکن کوئی ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں تھا۔ انبیاء نے اس تسکین کی قیمت پر پورے خاندان کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی، تو اب کوئی ذمہ داری اٹھانے پر تیار نہیں ہے۔ نہ خواتین بچے پیدا کرنے پہ تیار ہیں اور نہ مرد اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ تو جو معاملہ انبیاء کے آنے سے پہلے قبائل کا تھا، اب دنیا واپس اسی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر آپ نظریہ ارتقاء پہ جائیے، وہاں دیکھیے کہ قبائل کے اندر طاقت کی حکمرانی ہے۔ وہاں جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس طاقت کو استعمال کر کے جسے چاہے غلام بنا لے، جس کے چاہے مال پر قبضہ کر لے۔ کوئی عدالت کا نظام نہیں ہے، کوئی اس بات کا تصور نہیں ہے کہ کوئی جواب دہی ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کے بغیر تو آخرت کا نظام ہی نہیں ہے۔ انبیاء آئے اور انہوں نے دنیا میں بھی جواب دہی کا تصور قائم کیا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی نظام عدل کا تصور دیا اور دنیا میں بہتری آئی۔ اب انسان واپس پلٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں، وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھ رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اور وہ وقت دور نہیں جب ان ممالک کے اندر جو طاقتور لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو ان کے عوام کے درمیان اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انبیاء آئے ہیں ان کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں، تمام تعلیمات چاہے عقائد کے حوالے سے ہوں یا اعمال کے حوالے سے ہوں، گناہوں سے روکنے کے حوالے سے ہوں یا اچھائیوں کی تعلیمات دینے کے حوالے سے ہوں، یہ ایک ہی ہیں، ایک ہی جیسی ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تعلیمات کا نازل کرنے والا
कोई एक है। बस अगर कोई ये कहे कि मैं एक नबी को मानता हूँ दूसरे को नहीं मानता, या मैं इन अंबिया को मानता हूँ और इन अंबिया को नहीं मानते, अंबिया तो आसमान वाले के भेजे हुए हैं, तो किसी एक नबी का नाम मानना गोया तमाम अंबिया का इनकार है। और सिर्फ तमाम अंबिया का इनकार नहीं, बल्कि जिसने उनको भेजा है वो उसका इनकार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि ये जो जदीद दुनिया है, जो महज़्ज़ब दुनिया है, जो एथियस्ट हैं, आज ये तालीम याफ्ता हैं। किसकी वजह से? अंबिया की तालीमात की वजह से। आज ये अदल का दावा करते हैं। किसकी वजह से? अंबिया के लाए हुए निज़ाम अदल की बुनियाद पर। आज ये माशी मसावात की बात करते हैं। किसकी वजह से? अंबिया की वजह से। आज दुनिया में जो तालीम है, तहजीब है, तमद्दुन है, टेक्नोलॉजी है, तमाम की बुनियाद अंबिया हैं। तो अफसोस है उन लोगों पर जो अंबिया की तालीमात से महज़्ज़ब हुए, जो अंबिया की तालीमात से तालीम याफ्ता हुए, जो अंबिया की अखलाकियात की बुनियाद पर महज़्ज़ब हुए। आज यही लोग उन अंबिया का इनकार कर रहे हैं। बहुत नवाज़िश।